سب اچھے، بعض اچھوں میں اور اچھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں بھی یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بزرگ بہت بڑے تھے، فلاں چھوٹے۔ چھوٹا کوئی نہیں، سب بڑے ہیں، اللہ نے سب کو بڑائی دی ہے جو ان کی حیثیت ہے، سب اچھے ہیں۔ ہر گل رنگ و بو دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ انبیاء میں رسولوں کو فضیلت دی ہے، انبیاء بھی افضل ہیں لیکن رسول اور بھی افضل۔ رسولوں میں اولو العزم افضل ہے۔ اولو العزم آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے امام۔ تو یہاں اولو العزم رسول گنے ہیں سوائے آدم علیہ السلام کے۔ یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر خیر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ شرک سے نہیں تھا، گناہوں سے تھا، نافرمانی سے تھا۔ چونکہ شرک نوح علیہ السلام سے شروعات فرمایا ہم نے، نوح علیہ السلام پر بھی یہی خبری کی خبر یہی تھی کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دین ابراہیمی پر ہوں، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام۔ بھئی مانتے ہو تو ان پر جو وحی ہوئی وہ بھی تو یہی تھی جو محمد الرسول اللہ پر ہو رہی ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اور انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا نقیم الدین، کہ اللہ کے حکم کو قائم رکھو، مذہب پر قائم رہو، مذہب کو قائم کرو۔ ایک درجہ ہوتا ہے کسی بات کو مان لینا، ہم مان لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے ماننا اور اس پر عمل بھی کرنا، بہت خوبصورت بات ہے، مانتے بھی ہیں، عمل بھی۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے عمل اس طرح کرنا کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے، اس طرح ڈٹ کے دلیری سے، جرأت سے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس انداز سے عمل کرنا کہ ماحول کو اس طرف متوجہ کر دے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، سچ بولنے لگ جائیں۔ یہ ہوتا ہے حکیم الدین، دین کو قائم کرنا۔ ہم نے تو اس کا آسان سا معنی لے لیا ہے نا کہ تبلیغ کر دو دین قائم ہو گیا، بس تبلیغ دین ہو گیا۔ دین کے قائم کرنے کا مفہوم محض تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ بھی اس کا حصہ ہے، بات پہنچانا بھی، لیکن عمل ایسا کرو۔ دیکھو ہم بعض اوقات ایک جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا جوتا پہننا چاہیے، یہ بڑا مزیدار ہے، کہاں سے لیا، کیسے بنوایا، اصلی ہو یا نقلی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ وہ خوبصورت ہے، یہ کپڑا کہاں سے لیا، ایسا ہونا چاہیے، ہوتا ہے نا ایسا۔ اسی طرح ہمارا کردار دین کے معاملے میں ایسا ہو کہ لوگ کہیں یار ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اس درد سے، اس سوچ سے، اس خلوص سے نماز پڑھو کہ تمہارا ماحول نمازی ہو جائے، ارد گرد کے لوگ نمازی ہو جائیں۔ اقامت دین سے مراد ہے دین پر اس جرأت، اس رضامندی، اس فنا فی اللہ ہو کر اس خلوص سے عمل کرو کہ ماحول اس طرف مائل ہونے لگے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفریق مت کرو، اختلافات دین میں مناسب ہیں۔ کہا جاتا ہے اب مذہب میں بڑے فرقے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مذہب میں کوئی فرقہ نہیں، مذہب میں ایک ہی فرقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی۔
حضور اکرم نے فرمایا کہ بڑے بے شمار فرقے بنیں گے، غالباً 72 یا کچھ تعداد حضور نے فرمائی، ایک حق پر ہوگا، باقی گمراہ ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کون سا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ حق پر ہو۔ اس کا مطلب ہے بنیادی عقائد میں اختلاف ہے دین میں، توحید باری میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے، قرآن پر ایمان میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے، قیامت کو ماننے میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے، حلال حرام میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے، حساب کتاب میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے، آخرت کی زندگی یہ جنت و دوزخ میں اختلاف، دین میں اختلاف، یہ ضروریات دین ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حکم آتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ کچھ لوگ ایک پہلو پہ عمل کرتے ہیں، کچھ دوسرے پہ۔ یہ اختلاف، یہ اصول میں اختلاف نہیں ہے، اس کی تشریح میں اسے اختلاف نہیں کہتے۔ جیسے اب اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت میں دیوبندی بریلوی ہیں، تو یہ لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اختلاف بنا لیا، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کی توحید کے سارے قائل ہیں، حضور کی رسالت کے سارے قائل ہیں، قرآن کے حق ہونے کے سارے قائل ہیں، حلال حرام کے سارے قائل ہیں، جائز ناجائز کے سارے قائل ہیں، آخرت کے سارے قائل ہیں۔ ترجیح ہے۔ ائمہ فقہ 4 ہیں ہمارے، وہ یہ نہیں کہتے کہ دوسرا امام جو کہتا ہے غلط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، دونوں صحیح ہیں۔ مثلاً ہمارے اہل حدیث حضرات یا امام مالک رحمۃ اللہ کے پیروکار بھی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز میں ہر تکبیر پہ ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھاؤ۔ حنفی صرف پہلی تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی کسی پہ نہیں اٹھاتے۔ اب حنفیوں کی دلیل یہ ہے کہ آخری عمر میں حضور علیہ السلام صرف پہلی تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، لہٰذا یہ عمل اس عمل سے بہتر ہے جو حضور پہلی عمر میں ادا فرماتے تھے۔ ایک زمانے میں حضور ہر تکبیر پہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے، جو اٹھاتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن حنفی کہتے ہیں ہم جو ایک تکبیر پہ اٹھاتے ہیں یہ حضور کی عمر کے آخری سالوں کا عمل مبارک ہے، لہٰذا یہ زیادہ بہتر ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو اختلاف نہ ہوا، یہ تو ایک حکم کے دو پہلو ہیں، دونوں پہ عمل ہو گیا۔ یہی اختلاف صحابہ میں تھا، اس لیے اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ جب مشاجرات شجر سے، جب شجر کی ٹہنیاں نکل کر الجھتی ہیں تو چھاؤں گھنی ہو جاتی۔ تو فرمایا صحابہ کی جو تشریح کا اختلاف تھا اس نے امت کو آسانیاں دی ہیں، گھنی چھاؤں مہیا کی ہے۔ تو فرمایا اختلاف ولا تتفرقوا فی، اس میں اختلاف نہ کرو۔ اصول میں اختلاف جائز نہیں ہے، جو اصول میں اختلاف کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فروعات میں اختلاف میں وہ نام کا اختلاف ہوتا ہے، عمل کی دو صورتیں، دونوں پہ عمل ہو گیا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو جو لوگ شرک کے عادی ہو چکے ہیں اور در در پہ پیشانی رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بتوں کے پجاری، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، انہیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار اتنے خداؤں سے مدد ملتی تھی، سب کو چھوڑ کر ایک کے دروازے پر کیسے بیٹھ۔ ان کا ظلم باطل جو تھا وہ راسخ ہو چکا ہے۔ لیکن فرمایا اس کا اپنا نظام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس کا انتخاب ہے، جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا، چھوڑ چھاڑ کر گناہ، ظلم، برائی، کفر، شرک چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔
یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ بار الہ جب نیک بندے تو خود چنتا ہے تو ہمیں تو نے چنا نہیں، پھر ہمارا کیا گناہ، ہم گناہ کرتے رہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں زبردستی نہیں چنتا۔ یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں آرزو جنم لیتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے، میں اسے چنتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ جس کے دل کی گہرائی میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی کیا ضرورت، میں موج کر رہا ہوں، اسے میں نہیں چنتا۔ یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل کی اتھاہ گہرائی میں درد اٹھتا ہے کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے پر میں اس کو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اسے توفیق دے دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، اسے میں لے آتا ہوں، گناہوں سے کھینچ لیتا ہوں، کفر و شرک سے اٹھا لیتا ہوں۔ اس کے دل میں ایک درد تو آئے، ایک بھوک تو اٹھے، ایک خواہش تو جنم لے، ایک آرزو تو ہو۔ تو جب اس کے دل کی گہرائی میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، پھر میں سنبھال لیتا ہوں اسے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں، پھر میں اسے لے آتا ہوں۔ رہ گئی یہ تفریق پیدا کرنے والے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو دین میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، سب انبیاء نے توحید باری کی دعوت دی، پھر یہ تکلف کیوں کرتے؟ حضور تشریف لائے، قرآن آیا، حضور کو قرآن کو لے کر پھر فرقہ بندی کیسی؟ فرمایا جانتے سب ہیں، بغیم بینہم، اللہ کی عظمت کی بجائے اپنی بڑائی منواتے ہیں، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، دوسرا کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ حرف۔ پیچھے دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، سیاسی بھی، مالی بھی، مختلف دنیاوی مفادات پیچھے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن تو واضح ہے، ساری نوع انسانی کے لیے اللہ کا رسول جلوہ افروز ہے، ہمیشہ کے لیے نبوت جاری و ساری ہے، فیضان و برکات تقسیم ہو رہی ہیں، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اللہ کو بھول کر اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ نے پہلے ہی قیامت کا دن مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کا فیصلہ یہیں کر دیتا، انہیں موقع پر سزا مل جاتی، لیکن اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو برزخ میں آنے دیا جائے گا، ان کو میدان حشر میں کیا جائے گا، وہاں فیصلہ کریں، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اسی وقت آسمان ٹوٹ پڑتی، اس پر اسی وقت عذاب نازل ہو جاتا، اس پر اسی وقت گرفت آ جاتا، لیکن وہ کریم ہے، اس نے مہلت دی ہے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، جن کو کتاب وراثت میں ملی ہے، دراصل انہیں کتاب کی حقانیت پہ یقین نہیں ہے۔ اس آیت سے ہم نے یہود اور نصارہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر تفاسیر میں، ترجموں میں یہی آتا ہے، لیکن کیا ہمیں کتاب وراثت میں نہیں ملی؟ تو پھر تو اس آیت میں ہم بھی آئیں گے، ہم نے بھی تو کتاب وراثت میں باپ دادا سے پائی ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا سے، انہوں نے اپنے سے، تو نسلاً بعد و نسلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے نا۔ تو فرمایا جن پر نازل ہو رہی تھی، جو لبھہ مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے، وہ تو یقین و محکم سے سیراب ہو، اور جنہیں نسلاً بعد نسلاً باپ دادا سے پہنچی انہیں اس پہ یقین نہیں آتا،
مانتے باہر سے مانتے اندر کھٹ کھٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، قبر میں کیا حساب ہونا ہے کوئی پوچھے گا بھی کہ نہیں، قبر میں زندگی کون سی ہے، برزخ میں کیسے یہ ان کے اندر روڑے پڑے رہتے ہیں۔ یہی پہلی امتوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر وہ کھٹ کھٹ آ جاتی ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اے میرے حبیب آپ اپنی دعوت جاری رکھیں۔ آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ بلاتے رہیں، جو آئے سیراب ہوتا جائے، جو نہیں آتا وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانوں۔ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اے میرے حبیب جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس پر تک سیدھے جم جاؤ، کوئی دائیں بائیں، کوئی ہیلا بہانا، کوئی مجبوری، کوئی کچھ نہیں، وہ ماننا ہی ماننا۔ پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہونے پہ فخر کرتے تھے، آج ہم معذرت کرتے ہیں جی میں بھی مسلمان ہی ہوں، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ اگلا ناراض نہ ہو جائے۔ بات ان لوگوں کو رہے جو اسلام پہ فخر کرتے ہیں، میں الحمدللہ میں مسلمان۔ میں امریکہ میں نے سڑکوں پر بڑا سفر کیا، تقریباً سارا امریکہ گاڑی پہ گھومے ہیں، بہت بڑا ملک ہے، تو عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں، جنگلوں میں بھی سڑکیں، راستے، ہوٹل، یہ وہ۔ ایک ویرانے میں ایک جگہ ہم رکے پیٹرول پمپ پر، تو وہاں جو پیٹرول پمپ ہیں ان پر لازم ہے کہ زندگی کی ضروریات کی ساری چیزیں ملیں۔ پیٹرول پمپ پر کار کے ٹائر بھی مل جائیں گے، پرزے بھی مل جائیں گے، سگریٹ بیڑی بھی مل جائے گا، کھانا پینا بھی، ہر چیز، لباس، کپڑا، جوتا بھی مل جائے گا۔ یہ مسٹ ہے کہ جو پمپ کھولے گا وہ سارا سامان رکھے۔ اس کے ساتھ اس جنگل میں ایک فارم سا تھا، گھوڑوں کا تھا یا جانوروں کا تھا فارم سا تھا، تو وہاں سے ایک بندہ اس فارم کا کوئی ورکر تھا یا مالک تھا، تو وہاں اس ہوٹل سے نکلا، تو ساتھی کوئی تیل ڈلوا رہا تھا، کوئی چیزیں ویزیں خریدنے چلے گئے، میں ایک بینچ پر باہر اکیلا بیٹھا تھا، تو میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے آر یو مسلم، تو مسلمان ہوں؟ میں کہا الحمدللہ۔ میں نے سلوار قمیض پہنی، واسکٹ پہنی، پگڑی باندھی ہوئی، تو وہ کہتے آر یو مسلم؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ویئر یور گاڈ، تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہی از ایوری ویئر، ہر جگہ موجود ہے۔ کہنا آئی کانٹ سی، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہ ویئر از یورس، میں تمہارا خدا کدھر ہے؟ واو our God is like that. میں نے کہا no, your God was hanged. Nobody can hang my God. Your God was hanged. And you say he is again alive. If he can be alive again, why he died? زندگی اس کے اختیار میں ہے تو مرا کیوں؟ تمہارے خدا کو تو پھانسی دے دے گی، تم کہاں پھرتے ہو؟ میرے خدا کو تو کسی نے پھانسی نہیں دی، کسی نے آج تک دعویٰ کیا؟ تو بھائی اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ایک جگہ ہم نماز پڑھنے رکے تو 2-3 بچیاں وہاں دیہات سے تھے، گاؤں کی 2-3 بچیاں کھیل رہی تھیں۔
نماز سے سلام پھیرا تو وہ کہتی ہیں وٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے تھے تم؟ پریئنگ ٹو اللہ، پریئنگ ٹو گاڈ. اللہ تو وہ کم ہی سمجھتے ہیں، گاڈ تھوڑا سا شناس. تو وہ ایک کہتی ہے شی ہیز گاڈ آلسو بٹ آئی ہیو نو گاڈ. میں نے کہا ڈونٹ سے لائک دیٹ، یو ہیو دا گاڈ بٹ یو ڈونٹ نو ہم، ٹرائی ٹو نو ہم. یہ کہنے لگی اس کا تو خدا ہے، وہ عیسائی ہوگی نا، دوسری کا کوئی مذہب، تو کہنے لگی میرا تو کوئی خدا ہے. میں نے کہا تمہارا بھی ہے، تم جانتی نہیں، جاننے کی کوشش کرو تمہیں بھی مل جائے گا. تو فرمایا فَلِذَلِكَ وَدْعُوا، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہو. دعوت کیا ہے؟ یہ زبانی کہنا دعوت ہے نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دعوت ہے، ہمارا کردار دعوت ہے، ہمارا لباس دعوت ہے، ہمارا برتاؤ دعوت ہے، اور ہمارا بلانا بھی دعوت ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیے گے تک سیدھے ہو جاؤ. تمہارے ہر حرکت، ہر سکون سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے. وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی بات مت مانیں، یہ فضول بکتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے، ان کے دلائل میں کوئی اثر، کوئی جان نہیں ہے. کسی کی پرواہ مت کریں. یہ مت کہیں جی ماحول ایسا ہے کمزور مسلمان کب کمزور ہوتا ہے بھائی؟ ماحول کیا چیز ہے؟ بندوں کی فضا، بندوں کے بنائے ہوئے، بندوں کے کردار سے بنی ہوئی چیز. مسلمان کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا ماحول ہے، بندوں کا تکڑا یا اللہ کا. اور انہیں بتا دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، یہ جو کچھ میں کرتا ہوں میں نہیں، میری پسند نہیں، میری مرضی نہیں ہے، یہ میں جو کچھ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا وہ کہ میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، من کافروں سے بھی کہ یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی انصاف کر. تم ظلم کرتے ہو لیکن میری بارگاہ میں ہو تو میں تمہارے ساتھ بھی انصاف کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا پروردگار پالنہار پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا بھی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، تم بھی اسی کی مخلوق ہو. اس لیے اس نے حکم دیا کہ میری مخلوق میں کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ کیا جائے. کافر کی بھی جان مال آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مومن کی. اللہ یجمع بیننا، وہی ذات ہے اللہ کی جو ہم سب کو اکٹھا فرمائے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. بھاگ بھاگ کر بھی دیکھ لو، واپس اسی بارگاہ میں تمہیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. تم ظلم کرو ہم عدل کریں گے، تم شرک کرو ہم توحید پہ قائم رہیں گے، تم نافرمانی کرو ہم اطاعت کریں گے. تمہارا سابقہ ہم سے پڑے گا، ہم تمہارے ساتھ بھی انصاف کریں. تم ظلم کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں. اب قرآن کا یہ اسلوب دیکھو اور ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، شہریوں کو گناہگار بے گناہ جانے بغیر قتل عام کیے جا رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو کافر کی جان مال آبرو کو پناہ دے رہا ہے، کافر کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ جو اس دور میں دہشت گردی پیدا ہو گئی ہے جسے اسلام کے ذمہ لگا رہے ہیں، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ جوڑ بنتا؟ اور یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر جو حکم دے رہے ہیں فلاں سکول اڑا دو اور فلاں مجمع میں بم پھاڑ دو، اور یہ جو بد نصیب سینے پہ بند باندھ کے اللہ کی مخلوق کو قتل کر رہے ہیں، انہیں سوچنا تو چاہیے یہ کر کیا رہے ہیں. خودکشی تو ویسے حرام ہے، تم خودکشی کر کے کس جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ اللہ کی مخلوق کو مار کر کیا حاصل کرو گے؟ اللہ نے اختیار دیا. اگر کوئی کافر بھی ہے
تو اللہ اس کی جان لے سکتا ہے. کوئی ایسا جرم وہ کرے جس کی سزا اللہ نے موت مقرر کی ہو، اور وہ ادارہ، حکومت یا عدالت دے سکتی ہے، میں اور آپ نے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھے، توفیق عمل ارزاں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اللہم ربنا لا تقتلنا بذنوبنا ولا تهلكنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.